بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی ملی پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے، اس کی توفیق سے، اللہ رب العالمین کی مرضی و مصلحت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہنے اور آپ کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ اسی سیرت رسول کے سلسلے کی آج 24 ربیع الثانی 1444 ہجری کی 7ویں قسط ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، ذکر رسول کر نہیں سکتے زبان سے اور ذکر رسول سن نہیں سکتے کان سے، توفیق جب تلک نہ ملے آسمان سے۔ میرے محترم بھائیوں، پچھلے جمعہ میں بات عرض کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاونین مدینہ سے 13 نبوت ذوالحجہ کی 12ویں تاریخ کو عقبہ کے گھاٹی میں اجتماع ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے پر بیعت کرتے ہیں، مسلمانوں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے پرامن نکالنے اور ان کی بھرپور مدد کرنے کی پر بیعت کرتے ہیں۔ یہ بیعت مکمل ہوئی، کفار کو کان و کان خبر نہیں، مشرکین مدینہ کو بھی کان و کان خبر نہیں، کیونکہ یہ آرگنائز طریقے اور منظم طریقے سے یہ عمل کارگر ثابت ہوا تھا۔ لیکن شیطان کہاں خاموشی سے بیٹھنے والا، بیعت مکمل ہو چکی، سب اٹھ کے جانے ہی والے تھے کہ شیطان عقبہ کی چوٹی پر چڑھ جاتا ہے اور بآواز بلند یہ چلاتا ہے، یہ آواز بلند کرتا ہے، یا اہل الجباجب، اے سونے والو مشرکو، تم خواب غفلت میں سو رہے ہو، یہاں محمد اور اس کے ساتھی
اس کو مکہ سے نکالنے کے لیے بیعت کر رہے ہیں اور تم سو رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرخ الشیطان علی راس العقبہ، عقبہ پر اتنی تیزی سے شیطان نے چیخ لگائی کہ میں نے ایسی آواز نہیں سنی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تم لوگ اپنے اپنے خیموں میں چلے جاؤ۔ ایک صحابی عباس بن عبادہ بن نضلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم اس شیطان سے ڈرنے والے نہیں، اگر آپ کہیں تو ہم رات کی اسی تاریکی میں اور منی پر مشرکوں پر حملہ بول دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں ابھی اس کی اجازت نہیں ملی ہے، صبر سے کام لو، لیکن اپنے خیموں میں چلے جاؤ۔ سب خیموں میں چلے گئے۔ دوسرے دن جب کفار کو محسوس ہوا، اس کی آواز، شیطان کی آواز ان کے کانوں تک محسوس ہوئی، تو قریب میں آ گئے اور آ کر اس خبر کی تحقیق کرنے لگے۔ مشرکوں سے ملے، مشرکین مدینہ سے، انہیں کانوں کان خبر نہیں تھی۔ پوچھا کہ رات میں ایسی ایسی باتیں ہوئی ہیں یہاں پر۔ انہوں نے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر یاد دلایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، اور اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو ہمیں ضرور پتہ چلتا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے کچھ آدمی ہمارے اس صاحب کو مکہ سے نکالنے کے لیے آئے ہیں، کیا تمہارا ارادہ ایسا ہی ہے؟ عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا کہ اللہ کی قسم ہماری قوم ہماری اتنی عزت و احترام کرتی ہے کہ بغیر ہماری پرمیشن کے وہ سانس تک بھی نہیں لیتی۔ اگر میں یہاں نہیں رہتا تو بھی وہ ایسے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے بغیر میرے مشورہ کے۔ مسلمانوں سے پوچھا، مسلمان نہ ہاں نہ کچھ جواب ہی نہیں دے رہے۔ میرے بھائیوں، نامراد ناکام کفار وہاں سے چلے گئے، وہاں سے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اسی قریب میں رہتے ہیں اس خبر کی، اور جب انہیں یقین ہوتا ہے، انہیں پکا معلوم ہوتا ہے، تو اس وقت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس وقت صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر مدینہ جا چکے ہوتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ تعاقب میں آدمیوں کو بھیجتے ہیں۔ دو لوگ نظر آتے ہیں، سعد بن عبادہ اور منذر بن عمرو۔ منذر بن عمرو تو بھاگ جاتے ہیں، لیکن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ لیے جاتے ہیں۔ ان کو پکڑ کر ان کا ہاتھ پیچھے سے باندھ دیتے ہیں، ان کا بال گھسیٹتے ہوئے مارتے ہوئے مکہ لے کر آتے ہیں۔ لیکن جب مکہ میں مطعم بن عدی اور حارث بن حرب نے دیکھا کہ ہمارے یہ اس آدمی کو پکڑ کر لائے ہیں جو مدینہ میں ہمیں پناہ دیتا ہے، جب ہم مدینہ سے گزرتے ہیں تو اس کی پناہ میں گزرتے ہیں، انہوں نے ان کو چھڑا دیا اور ان کو وہاں سے بھیج دیا۔ میرے بھائیوں، بیعت مکمل ہو چکی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جوک در جوک مدینہ کی طرف روانہ ہونے لگے۔ میں سب کی باتیں بتا نہیں سکتا یہاں پہ مختصر وقت میں، میں ایک صحابی کے واقعے پر اکتفا کروں گا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ جو ہم لوگ کرتے ہیں، جو اس زمانے کے لوگ کرتے ہیں، کہ جہاں پہ اگر ذرا سی پریشانی آ جائے، ذرا سی مصیبت آ جائے تو مشرکین کے نعرے میں شامل ہو جاتے ہیں، بجرنگ بلی کے نعرے لگانے پر مجبور ہو جاتے ہیں ذرا سی مصیبت پر۔ میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے مہاجر جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، وہ بیعت عقبہ کبریٰ کے 1 سال پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوری فیملی میں 3 لوگ ہیں، باپ ابو سلمہ، ماں ام سلمہ، بیٹا سلمہ، 3 لوگ ہیں۔ اونٹ پر بیٹھتے ہیں، تینوں لوگ مکہ سے مدینہ جانا چاہتے ہیں۔ مکہ والے جو ان کے سسرال والے تھے آ کے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں تم مدینہ جا رہے ہو، در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے، در بدر بھٹکو گے، تو تم جاؤ، تمہارا جانا مبارک ہو، ہم اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دینا چاہتے۔
ہم اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتے، میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ ان کے خاندان والے آئے، کہنے لگے ٹھیک ہے، تم ہمارے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کو نہیں بھیج رہے ہو تو اس کے ساتھ یہ جو سلمہ نامی بیٹا ہے یہ میرے خاندان کا چراغ ہے، یہ میرے خاندان کا وارث ہے، اس کو ہم تمہارے گھر نہیں چھوڑیں گے، اس کو ہم لے کر جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، حدیث اور تاریخ دونوں میں موجود ہے کہ بچے کے ننیحال والے اور ددیحال والے دونوں بچے کو گھسیٹ رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں اپنے اپنے سائیڈ میں، اور سلمہ کا ہاتھ اکھڑ جاتا ہے۔ باپ بھی موجود ہے، ماں بھی موجود ہے، بیٹے کا ہاتھ اکھڑ گیا، بیٹا ددیحال میں چلا گیا، ماں میکے میں ہے، باپ پھر بھی رک نہیں رہا ہے، باپ مدینہ کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ ماں کا حال دیکھیے، مقام ابتہ جہاں پر جدائی ہوئی تھی 1 سال تک کنٹینیوسلی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جاتی ہیں اور مقام ابتہ پر صبح سے شام تک روتی ہیں، اپنے پیار کو یاد کرتے ہوئے، اپنے بیٹے کے پیار کو یاد کرتے ہوئے روتی ہیں، شام کو مجبور ہو کر واپس آتی ہیں۔ سال گزر جاتا ہے، ان کا چچا زاد بھائی دیکھتا ہے کہ ام سلمہ کا حال برا ہو رہا ہے، وہ آتے ہیں، ان کے باپ ان کے چچاؤں سے کہتے ہیں تمہیں ترس نہیں آتی؟ ایک عورت جو رو رو کر اپنا یہ حال کر رہی ہے، تمہیں ترس نہیں آتا؟ اس کو مدینہ بھیج دو۔ میکے والے پرمیشن دے دیتے ہیں کہ جاؤ، تم جا سکتی ہو اکیلے۔ جب انہوں نے پرمیشن دیا تو ددیحال والوں نے بیٹے کو بھی واپس کر دیا کہ جاؤ، تم میرے بیٹے کے پاس جا رہے ہو تو یہ لو، اس کی امانت بھی ساتھ لے جاؤ۔ میرے بھائیوں، مکہ سے مدینہ تقریباً 500 کلومیٹر کا فاصلہ، اور اکیلے ام سلمہ ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر چل دیتی ہیں، نہ ان کے ساتھ کوئی آدمی ہے نہ آدم زاد، اللہ رب العالمین کے بھروسے چل دیتی ہیں، نکل پڑتی ہیں، مقام تنعیم پر پہنچتی ہیں۔ مقام تنعیم پر پہنچتی ہیں، وہاں پر عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ، آپ کو میں بتلا دوں، یہ وہ شخصیت ہے جس کے خاندان میں خانہ کعبہ کی چابی زمانے جاہلیت میں بھی تھی، اور اسلام جب مکہ میں پہنچا اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے ہاتھ میں وہ چابی سونپی، اور آج تک انہی کے خاندان میں چلی آ رہی ہے۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں، کہتے ہیں ام سلمہ تم اکیلے تنہائی میں کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ابو سلمہ کو تلاش کرنے کے لیے مدینہ جا رہی ہوں۔ عثمان بن طلحہ ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں، کہتے ہیں چلو، انسانی فرض بنتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں اور تمہیں میں تمہارے شوہر کے پاس چھوڑ کر آؤں۔ چلے چلتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتی ہیں میں نے ایسا نیک شخص کسی عرب والے کو، واللہ ما صحبت من العرب اکرم منہ، میں نے اپنی زندگی میں اس شخص سے کریم، اس شخص سے عزت والا نفس میں نے کسی عرب میں کسی کو نہیں دیکھا۔ کہتی ہیں جب میں جاتی چلتی تھی، تھکاوٹ سے چور ہوتی، سائے کی طلب ہوتی، تو جب کوئی سایہ نظر آتا تو حضرت عثمان بن ابی طلحہ اونٹنی کو بیٹھاتے اور مجھ سے کہتے اتر جاؤ، اپنا دور ہٹ جاتے۔ جب میں اتر جاتی تو آتے اور اونٹنی کو وہاں سے لے جا کے دوسری جگہ باندھ دیتے، میرے لیے زمین برابر کرتے۔ جب میں سو جاتی، لیٹ جاتی، وہ اپنا دوسری جگہ دوسرے سائے میں جا کے لیٹ جاتے۔ پھر جب میں اٹھتی تو آتے، اونٹنی بیٹھاتے اور اپنا دور چلے جاتے۔ جب پھر میں سوار ہوتی پھر آتے اور اس کے بعد وہ اونٹنی لے کر آگے آگے چلتے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ سفر قبا تک پہنچا۔ جب قبا میں پہنچی تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے ام سلمہ فادخلیھا علی برکت اللہ، یہ بستی ہے، اس بستی میں تمہارے شوہر رہتے ہیں، چلی جاؤ، اللہ کی برکتیں تم پر نازل ہوں۔
اور وہیں سے واپس چلے آتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ایک نمونہ تھا۔ صحابہ کرام کے اگر ہجرت کے واقعات آپ سنیں پڑھیں تو آپ کی آنکھیں برسنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ سب کچھ چھوڑنا پڑا انہیں، سب کچھ خیر باد کہہ دیا، مال و دولت چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اعزاء و اقارب کو چھوڑ دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے غداری برداشت نہیں کی۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد صحابہ کرام جب مدینہ جانے لگے، مدینہ پہنچ گئے، 2.5 مہینہ گزرا، بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد 2.5 مہینہ گزرا ہوگا کہ قریشیوں کو، مشرکوں کو خطرہ لاحق ہوا کہ اگر ہم اور غفلت برتیں گے تو مکہ پورے لوگوں سے خالی ہو جائے گا، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے۔ انہوں نے ایمرجنسی پارلیمنٹ منعقد کی، پارلیمنٹ کی بیٹھک بلائی، دار الندوہ نامی پارلیمنٹ میں صبح 26 صفر جمعرات کے دن مارننگ کے ٹائم بلایا، اور جو مکہ کے مشرکین تھے، بڑے نامور سردار تھے، سب کی بیٹھک بلائی۔ جب دار الندوہ میں پہنچتے ہیں، دار الندوہ کے گیٹ پہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ شیخ جبہ کبہ پہنے، عبا اوڑھے کھڑا ہوا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کون ہو؟ آپ کو ہم نے مکہ میں کبھی دیکھا ہی نہیں۔ کہنے لگا، بہت بڑا شیطان تھا، کہنے لگا کہ میں شیخ نجدی ہوں، میں نجد کا شیخ کبیر ہوں، جلیل ہوں، اور مجھے پتا چلا ہے کہ آپ لوگ میٹنگ کرنے والے ہیں، میں آپ کے ساتھ، آپ کا ساتھ دینے والا ہوں، اور آپ کی رائے میں اگر کچھ غلطی ہوگی تو میں اس کی اصلاح کروں گا، اور کچھ مشورے کی طلب ہوگی تو میں اچھا مشورہ بھی دوں گا، اس لیے مجھے بھی اس مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے۔ سب لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا آدمی ہے۔ شیطانوں کا گرو، بڑا شیطان، پہنچ گیا دار الندوہ میں، باتیں ہوئی، میٹنگ ہوئی، تمام باتیں رکھی گئیں، سب لوگ وہاں پہنچ گئے۔ ابو الاسود نے کہا، زمعہ بن اسود، ابو الاسود نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ محمد کو در بدر کر دیا جائے، شہر بدر کر دیا جائے، مکہ سے نکال دیا جائے، نہ رہے گی بانس، نہ بجے گی بانسری، نہ ہم اس کی شکل دیکھیں گے، نہ اس کا چہرہ دیکھیں گے، اور اس طرح سے ہم امن سے رہیں گے، اس کو جانے دو یہاں سے۔ شیخ جلیل نجدی نے کہا کہ تمہاری رائے بالکل بکواس رائے ہے، تم نہیں جانتے کہ اس کی بات میں کتنی مٹھاس ہے، تم نہیں جانتے کہ جب وہ بولتا ہے تو دوست دشمن بھی سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں، تم نہیں جانتے کہ ان کی بات میں کتنی مٹھاس ہے، اگر وہ بولنے لگیں گے تو تم سنبھال نہیں سکتے، اور سب لوگ اس کے فالوور جو ہوں گے، ماننے والے ہوں گے، تم پر ایک بارگی حملہ بول دیں گے اور تمہیں ملیہ میٹ کر دیں گے، اس لیے یہ رائے خارج کی جائے۔ ابو البختری نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو کسی کالی کوٹھری میں قید کر دیا جائے، کسی زنجیر میں، لوہے کی زنجیر میں جکڑ دیا جائے، جس طرح سے پہلے شاعروں کے ساتھ، نابغہ زبیانی، زہیر بن ابی سلمہ کے ساتھ کیا گیا کہ اسی میں مر سڑ گل جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ شیطان نے کہا تم کو نہیں معلوم کہ اس کے ساتھی کتنے پاورفل ہیں، وہ مدینہ سے آئیں گے اور حملہ کریں گے اور اپنے ساتھی کو چھڑا کے لے کے چلے جائیں گے، تم کو نہیں پتا، اس لیے یہ رائے بھی خارج کر دی گئی۔ سب سے بڑے شیطان ابو جہل کھڑا ہوا، کہتا ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ قریش کے ہر قبیلے سے، ہر خاندان سے ایک ایک نوجوان کو منتخب کیا جائے، اور اس نوجوان کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار دی جائے، تیز دھار تلوار دی جائے، اور اس طرح سے محمد پر حملہ بولا جائے کہ وہ سوتے رہیں اور ایک بارگی سب لوگ اپنی تلوار ان پہ ماریں تاکہ پتہ نہ چلے پہلے کس کی تلوار پڑی ہے۔ اس طرح سے بنی عبد مناف کسی سے جنگ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، کسی کے سامنے کسی ایک سے بدلہ لینے کے قابل نہیں رہیں گے، آخر وہ مجبور ہو جائیں گے دیت لینے پر، ہم قصاص دے دیں گے۔
ہم انہیں قصاص دے دیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ تاریخ کا سب سے بھیانک پلان تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کا نہیں بلکہ اسلام کو مٹانے کا پلان تھا۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ادھر یہ چالیں چل رہے تھے، ادھر یہ اپنی دسیسیہ کاریاں اپنا رہے تھے، ادھر اللہ رب العالمین اپنے حبیب کو خبر کر رہا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اللہ رب العالمین نے کہ یہ پارلیمنٹ میں یہ قرار پاس ہوا ہے اور سب لوگوں نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ شیخ جلیل شیخ نجدی نے کہا القول ما قال الرجل، بات یہی ہے جو یہ نوجوان کہہ رہا ہے، جو یہ ابو جہل کہہ رہا ہے، یہی بات اچھی ہے۔ واللہ ما ارى قولا غیرہ، اللہ کی قسم اس کے علاوہ تو مجھے کوئی رائے سمجھ ہی میں نہیں آتی ہے، اس سے رائے اچھی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کی رپورٹ اپنے حبیب کو دی۔ ادھر آیت نازل کیا اللہ رب العالمین نے کہ اے نبی آپ یہ آیت پڑھتے رہیے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، کہ اے اللہ ہمیں مدینہ سے اچھے طریقے سے نکال کر، مکہ سے اچھے طریقے سے نکال کر مدینہ پہنچا دے۔ اور ادھر جمعرات کے دن دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے اور پہنچتے ہیں کس کے پاس؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مکہ میں صرف 3 لوگ بچے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 لوگ بچے ہوئے تھے، بقیہ سب لوگ جا چکے تھے الا یہ کہ وہ مسلمان بچے تھے ان کو جبراً روک لیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں دوپہر چلچلاتی دھوپ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا، کسی کے گھر دوپہر کے وقت نہیں جاتے تھے، لیکن خلاف معمول جب پہنچتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں، انہیں خبر دی جاتی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صدیق سے کہتے ہیں، اپنے حبیب سے کہتے ہیں، اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ اے ابو بکر گھر خالی کرا دو، مجھے آپ سے کچھ امپورٹنٹ بات کرنی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، یہاں سب آپ ہی کے گھر والے ہیں، کوئی غیر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اللہ امرنی، اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے فی الخروج والہجرہ، مجھے مکہ سے نکلنے کا حکم دیا ہے اور ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے ابو بکر۔ فقال ابو بکر الصحبہ یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے آپ کی صحبت نصیب ہوگی؟ کیا اللہ رب العالمین نے مجھے بھی حکم دیا ہے کہ آپ کی صحبت اختیار کر سکوں؟ فقال الصحبہ یا ابا بکر، اے ابو بکر ہاں آپ ہمارے ساتھ چلیں گے، آپ کی صحبت نصیب ہوگی، اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ کو حکم دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فواللہ ما شعرت قط قبل ذلك اليوم، اللہ کی قسم اس سے پہلے میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، محسوس بھی نہیں کیا کہ ان رجلا یبکی من الفرح، کہ کوئی شخص خوشی سے روتا ہو، میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حتی یبکی ابو بکر ذالک اليوم، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کے مارے اس طرح زار و قطار سے رو رہے تھے کہ میں نے کبھی ایسا روتا ہوا کسی کو دیکھا ہی نہیں جو خوشی سے رو رہا ہو۔ میرے محترم بھائیوں، بات طے ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طریقے سے پلان بتلا دیا کہ آج رات میں نکلنا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہیں، 2 اونٹنیوں کو 4 مہینے سے ببول کا پتے کھلا رہے ہیں تاکہ توانا تندرست ہوں، بھاگنے میں تیز ہوں۔ رات کو جاتے ہیں
سوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روم کے چاروں طرف کفار کا پہرا ہوتا ہے۔ ابو جہل، عقبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، جو بڑے بڑے نامور تھے، سب لوگ پہرا دے رہے ہیں اور تیار ہیں کہ آج رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ تمام کر دیں گے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ یہی وہ محمد ہے جو یہ کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، اس کے دین میں شامل ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی محمد ہے جو کہتا ہے کہ جب تم مسلمان ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں تمہیں اردن کے باغات جیسی جنتیں عطا کرے گا۔ یہی نبی ہے جو کہتا ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تم ذبح کر دیے جاؤ گے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، آج ہم اس کا کام تمام کر دیں گے۔ کہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، سب خوش ہیں۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ اپنے بستر پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیں، اپنی چادر اسے اڑا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بستر پر سلا دیا۔ سلانے کے بعد وہ حضرمی چادر اڑا دی اور اللہ رب العالمین کی آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ آیت پڑھتے ہوئے ایک مٹھی مٹی لی، چپکے سے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے چوری سے نہیں نکالا اپنے حبیب کو، چپکے سے نہیں نکالا، رازداری سے نہیں نکالا، بلکہ ڈنکے کی چوٹ، کہا مٹی لو، مٹی لو، ان کے چہروں پر مارتے ہوئے جاؤ۔ اللہ رب العالمین کے سامنے کس کا چال چل سکتا ہے، کس کا کامیاب ہو سکتا ہے؟ کوئی ہے دنیا میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنگ ریزے والی مٹی لیتے ہیں، سب کے چہرے پر مارتے ہیں اور یہ آیت پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سب کی آنکھوں کو پکڑ لیا، کوئی دیکھ نہ سکا۔ پہرا دے رہے ہیں سب لوگ۔ ایک اجنبی آتا ہے، اجنبی جس کو کبھی لوگوں نے دیکھا ہی نہیں، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے آج ہم محمد کا کام تمام کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہیں اور آج اس کی آخری رات ہے۔ کہتے ہیں تم برباد ہو جاؤ، محمد تو یہاں سے نکل گئے، محمد کہاں ہیں؟ انہوں نے دیکھا، کہا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ دیکھو حضرمی چادر اوڑھے محمد لیٹے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جب صبح ہوئی، خوابہ و خسرہ، اپنا منہ لے کر رہ گئے، دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت علی سے پوچھا کہ محمد کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ آپ 3 دن تک یہاں رہنا اور جو مکہ والوں کی امانتیں میرے پاس ہیں اس کو واپس کر دینا۔ مکہ میں کیا دستور تھا کہ چوری، ڈکیتی، لوٹ ماری کے سبب لوگ اپنی اپنی امانتیں کسی امانت دار کے ہاں رکھ دیتے تھے تاکہ چوری سے اور ہلاکت سے میرے مال بچے رہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہنچتے ہیں، ادھر سے پیچھے والی کھڑکی سے نکل جاتے ہیں، تیاری مکمل ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جا کے غار حرا میں جاتے ہیں، غار ثور میں جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے غار ثور مکہ سے جنوب کے علاقے میں، یہ سمجھ لیجئے کہ مدینہ، مکہ یہ ہے، مدینہ ادھر ہے شمال میں اور یمن جنوب میں ہے۔ وہاں سے تقریباً 5-6 کلومیٹر، 5-6 میل کا فاصلہ ہے غار ثور۔ الٹی سمت میں جاتے ہیں، جانا ہے مدینہ، جاتے ہیں یمن کی سائیڈ میں، تقریباً 5 میل دور غار ثور میں جاتے ہیں، وہاں پناہ گزین ہوتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں جاتے ہیں، غار کی صفائی کرتے ہیں اور غار کی جو بھی موذی چیزیں ہیں اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب وہاں پہنچتے ہیں، جب صفائی ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ اے حبیب آپ تشریف لائیں، میں نے صاف کر دیا ہے۔ جاتے ہیں، وہ ایک سوراخ بچا ہوا ہوتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے، سوراخ بچا ہوا ہوتا ہے، اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی نہ کر دے کوئی چیز، اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پیر رکھ دیتے ہیں اور وہ موذی جانور کاٹ لیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں جس سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں
بات یہاں سے آگے کی جائے گی کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد ملک کریم بر رؤوف الرحیم واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیوں، ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اچھے طریقے سے ایک ایک پہلو کو سمجھنے، پڑھنے اور سننے پر عمل کرے، اور اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کم سے کم جتنا ہو سکے اتنی جھلک نظر آنی چاہیے اس کی زندگی میں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، اور جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر۔ اللہ العالمین ہم میں سے جو شخص پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ اللہ العالمین ہم میں سے جو شخص مصیبت میں کسی مصیبت میں گھرا ہوا ہے اس کی مصیبت کو دور کر دے۔ اللہ العالمین ہم میں سے جو شخص قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، رب العالمین اس کے قرضے کی ادائیگی کی کوئی صورت عطا کر دے۔ اللہ العالمین ہم میں سے جو شخص پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ اللہ العالمین جو شخص بے روزگار ہے اس کو روزگار عطا فرما۔ اللہ العالمین ہم میں سے جو شخص اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، رب العالمین سب کی مغفرت فرما۔ اللہ العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر، اور جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ واقم الصلاۃ۔